نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت علماء کرام طلباء اعزام، میں سب سے پہلے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی اوقات میں سے ہماری اس محفل کے لیے وقت نکالا. بالخصوص قاری عبدالرحمن الملک صاحب کا اور شہزادہ جمعیت علماء اسلام جناب انس محمود حنفی صاحب کا، اور بالخصوص میرے محترم بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ماشاءاللہ سے انتہائی پروقار انداز سے نعتیہ بھی پڑھتے ہیں. جناب عبدالرحیم رحمانی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ کافی دور سے تشریف لائے ہیں. اب انشاءاللہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یہ بزم قاسم آفیشل پاکستان کی جانب سے پہلا پروگرام ہے. بندہ ناچیز نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور تمام کارکنان نے ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن خلوص اخلاص کے ساتھ ہو. چھوٹا ہو یا بڑا یہ اہمیت کے ماہر نہیں ہوتا. تو میں اس بزم قاسم آفیشل پاکستان کے تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو ترتیب دیا اور اس پروگرام کو انتہا تک پہنچائیں گے بھی. میں باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے لگا ہوں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد ایان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے جناب محمد ایان صاحب. اب میں باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں. قاری القراء حضرت قاری عبدالرحمن الملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی دور سے تشریف لائے ہیں. اب میں ان سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک سے اس بزم قاسم کا آغاز فرمائیں. جناب قاری عبدالرحمن الملک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم رسول الله وخاتم
وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے جناب قاری القرہ قاری عبدالرحمن الملک صاحب. اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دوں گا جناب سعد حبیب صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، حمد و نعت پیش فرمائیں.
بلا کسی تمہید حمد باری تعالیٰ کا آغاز کروں گا. آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی. ہر قدم دم بدم التجا التجا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہر قدم دم بدم التجا التجا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہے یہی سنت حضرت مصطفیٰ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. سائل بت پھیرا در بدر کو بگو نا مراد ہی اس کو ملی چار سو. جس نے مانگا خدا سے ہوا سرخ رو پوری ہو کر رہی اس کی ہر آرزو. تم بھی اس کو پکارو تو دل سے ذرا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تم بھی اس کو پکارو تو دل سے ذرا یا اللہ 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 یا اللہ. مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے تو داغ عشیا کو توبہ سے دھوتا ہے تو. سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو. اونگتا ہے کبھی نہ ہی سوتا ہے تو بیک وقت سنتا ہے سب کی صدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو بیک وقت سنتا ہے سب کی صدا یا اللہ 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 یا اللہ. کون ہر شے پہ قادر ہے تیرے سوا. کون حاضر ہے ناظر ہے تیرے سوا. کون باطن ہے ظاہر ہے تیرے سوا. کون بندوں کا ناصر ہے تیرے سوا. تو ہی مشکل کشا تو ہی حاجت روا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مشکل کشا تو ہی حاجت روا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہر قدم دم بدم التجا التجا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہے یہی سنت حضرت مصطفیٰ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا یا اللہ 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 یا اللہ. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جس کی حافظ فہد صاحب نے فرمائش کی ہے. سماعت کیجیے. آقا تیرے آنے
سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں خانے کا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا اور معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کو لے آؤ تو جبریل علیہ السلام جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں کیسے اٹھاؤں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کیسے اٹھاؤں کچھ کھٹکھٹا دوں آنکھ کھل جائے اللہ رب العزت نے فرمایا نہ میرے محبوب کی نیند خراب ہو گئی اللہ نے فرمایا جبریل تجھے کس نے بھیجا ہے یا اللہ آپ نے حکم بھی آپ کا پورا کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے طریقہ میں بتایا تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا انداز جگانے کا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا محشر
بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے، رنگ بدلا زمانے کا۔ مدارس کی شان میں ایک نظم جس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں کہ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ میری ہے روح قرآنی، میرا لہجہ غنائی ہے، میری ہے روح قرآنی، میرا لہجہ غنائی ہے۔ بتاؤ تم حکمرانوں کہ میری کیا خطائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ یہ کیا ہنگام برپا ہے، یہ کیسی بے نوائی ہے، یہ کیا ہنگام برپا ہے، یہ کیسی بے نوائی ہے، کہ غیروں کے اشاروں سے مدارس پر چڑھائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ مساجد سے تجھے نفرت عداوت ہے، مدارس سے مساجد سے تجھے نفرت عداوت ہے، مدارس سے یہ ہے تیری مسلمانی، یہ تیری پارسائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ اگلا شعر غور سے سنیے گا۔ غلامی گر سکھائی ہے تجھے اغیار نے ظالم، غلامی گر سکھائی ہے تجھے اغیار نے ظالم، ہمیں بھی اپنے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ کٹے جو سر ہمیں منظور ہے ہر حال میں، لیکن کٹے جو سر ہمیں منظور ہے ہر حال میں، لیکن نہیں منظور مذہب سے کبھی بھی بے وفائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ مدارس کے تقدس پر فدا کر دیں گے جان و دل، مدارس کے تقدس پر فدا کر دیں گے جان و دل، میرے لشکر کا ہر فوجی بہادر ہے، فدائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ سلام ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں حمد و نعت پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ایک نظم پڑھی، غلامی گھر سکھائی ہے تجھے اغیار نے ظالم، غلامی گھر سکھائی ہے تجھے اغیار نے ظالم، ہمیں بھی اپنے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے۔
اگر مدارس کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد صحیح، اگر مساجد کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد صحیح۔ آج ہماری مساجد اور مدارس پر حملے کیے جاتے ہیں، ہم خاموش رہے، ہم نے زبانیں نہیں کھولی۔ اگر یہی حملہ کسی اسکول پر ہوتا تو میڈیا واویلا مچا دیتا۔ کیا خیال ہے؟ جب پشاور پر اسکول پر حملہ ہوا کتنا واویلا مچایا گیا، انتہا کری۔ اب میں بلا کسی تاخیر اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جو شہزادہ جمعیت علماء اسلام ہو، جس کے پیچھے بیٹا فضل الرحمان ہو، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے تشریف فرما ہو، اور آگے مائک پر کھڑا انس محمود حنفی ہو تو کیا بات ہے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں نعتیہ کلام کے لیے کہ تشریف لائیں جناب انس محمود حنفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے ساتھیوں نے دوستوں نے کلام پڑھا، آپ خاموش تھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی آواز نہیں آئی۔ آپ کی اس خاموشی سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، سن لینا بات۔ تو آپ حضرات ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ ایک بار ذرا کہیں۔ ابھی تو بڑے بڑے حضرات باقی ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ ابھی تو بھائی خبیب نے دعوت دے دی تو ان کو نام نہیں کر سکتے، تو ہم حاضر ہو گئے۔ تو جو شعر اچھا لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے نا انشاءاللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ اس خاموشی کو توڑیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کوئی شرمنے کی بات نہیں، کھل کے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ گستاخوں کو پیغام دے دو، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ کفر کو پیغام دے دو، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ
زندہ ہے، اس طرح زندہ ہے، ایسے تو پھر وہ کہیں گے زندہ رہنے دو، ایسے نہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ صرف باتیں نہیں، حقیقت ہے، ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جزاک اللہ خیرا. ناخوا تو ہو نہیں، ایک کلام کرنے کے لیے پہلے تیار کرنا پڑتا ہے. ابھی تو اس نے دوسرا بھیجا شان امتحان آگے نہیں آگے. چلو پاس کر دیں گے. درود شریف پڑھیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، 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 پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یاد دلانا پڑتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ. پہلی بار یہ شعر سنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ. ان سے ہے سیکھا ہے نام محمد، ان سے ہے سیکھا ہے نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. جزاک اللہ. آپ نے کلام سماعت فرمایا،
انتہائی خوبصورت دلکش انداز میں اپنے کلام پیش فرما رہے تھے شہزادہ جمعیت علماء اسلام جناب انس محمود حنفی صاحب. اب میں اگلے نعت خواں جو کافی دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان کو دعوت حمد و نعت دینے لگا ہوں. جو مظاہری میڈیا اور کاروان حمد و نعت کے صدر بھی ہیں اور بزم قاسم آفیشل پاکستان کے رکن بھی ہیں جناب رحمت اللہ رحمانی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں نعتیہ کلام پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جناب رحمت اللہ رحمانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت مناجات باری تعالیٰ کی خدمت ہے. غور سے سماعت کیجیے. مولا میرے مولا مولا میرے مولا توبہ قبول کر لے توبہ قبول کر لے توبہ قبول کر لے توبہ قبول کر لے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے. پہاڑ
کرنا شعار تیرا معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما عذاب دے کے تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما سوال کیسا جواب کیسا سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا اندھیر شب کے کیے ہیں رسوا اجال دن کے کیے ہیں گہنا اندھیر شب کے کیے ہیں رسوا اجال دن کے کیے ہیں گہنا سراپر جرم خطا ہوں مولا سراپر جرم خطا ہوں مولا مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے بہت 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 پرانا ہے سوال کی سوال کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگ
جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا عظمت صحابہ کی شان چلے شان تشخیص آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، اس کلام کو میں ساتھ پڑھنا ہے۔ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔ آپ حضرات صحابہ کو تھوڑا ہائی نوٹ میں گئے اوپر کی آواز میں گئے۔ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔ ہے میری جان صحابہ، ہے میری جان میری پہچان، ہے میری جان ہے میری آن، ہے میری شان میری پہچان۔ عزت ہے حقدار وفادار صحابہ، عزت ہے حقدار وفادار صحابہ، ذلت کا سزاوار، ذلت کا سزاوار ہے غدار صحابہ۔ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔ صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم، صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم، صدیق تو ہے بے شک، صدیق تو ہے بے شک، صدیق تو ہے بے شک، صدیق تو ہے بے شک سردار صحابہ، صحابہ کے غلام زندہ ہے، صحابہ کے غلام زندہ ہے، نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار، نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار، حق کے چار 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 یار۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ۔ ابو بکر فاروق
फारूक उस्मान और हैदर, यही चार है सारी उम्मत के रहबर। अबू बकर फारूक उस्मान और हैदर, यही चार है सारी उम्मत के रहबर। बने दीन हक के सहारे सहाबा, बने दीन हक के सहारे सहाबा। नबी चांद है और सितारे सहाबा, नबी के पहरेदार वफा के अलमदार, नबी के पहरेदार वफा के अलमदार। जिनको है उनसे प्यार वो मिलके बोले यार, हक के चार यार, हक के चार यार, हक के चार यार, हक के चार यार। ये अहकाम कुर्रा बजा लाने वाले, मुहम्मद के परचम को लहराने वाले। ये अहकाम कुर्रा बजा लाने वाले, मुहम्मद के परचम को लहराने वाले। नबी के मुहाफिज हमारे सहाबा, नबी के मुहाफिज हमारे सहाबा। नबी चांद है और सितारे सहाबा, नबी के पहरेदार वफा के अलमदार, नबी के पहरेदार वफा के अलमदार। जिनको है उनसे प्यार वो मिलके बोले यार, हक के चार यार, हक के चार यार, हक के चार यार, हक के चार यार। खराबी ये उसके नसब में खराबी, खराबी ये उसके नसब में खराबी। जो कम करना चाहे निशाने सहाबी, पड़ेगी उसे खूब मारे सहाबा, पड़ेगी उसे खूब मारे सहाबा। नबी के पहरेदार वफा के अलमदार, जिनको है उनसे प्यार वो मिलके बोले यार, हक के चार 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 यार। وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدائے پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدائے پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ ان کی مثال آگے سنیں۔ حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے، حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے۔ نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی،
بعد پھر میں ایک کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہو, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ کافی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب رحمت اللہ رحمانی صاحب. میں نے ایک بات نوٹ کی ان کے کلام میں, جب بات کرنے لگتے تو اٹک جاتے تھے, زبان بھگلاتی تھی, کچھ بولنا چاہتے تو رک جاتے, پھر کلام شروع کر دیتے. لیکن جب کلام پڑھتے تو ماشاءاللہ اللہ پاک مزید ترقیوں سے نوازے. اب میں اس پروگرام کے جو صدر ہیں محترم جناب مصطفیٰ صاحب, ان کے کہنے پر اور میرے برادر قاری محمد حذیفہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ مائک پر تشریف لائیں, تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں مختصر انداز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک میں پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد مظفر صاحب۔ بلا کسی تاخیر میرے محترم بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہے، کافی دور سے تشریف لائے ہیں، میری ایک آواز پر لبیک کہا۔ محترم جناب مولانا نصر اللہ صاحب، اب میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرما کر میرے اور آپ کے دلوں منور فرمائیں۔ جناب مولانا نصر اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے بھائی خوبے فاروقی صاحب کی محبت بھری دعوت پر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کافر طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام پاک میں ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بس یہ آیت آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، بلند آواز سے بھائی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور کافروں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ کہہ دو بے شک، اور بلند آواز سے بے شک۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ اس لیے کہ ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کچھ بھی نہیں ہوں دوست تو ان پر گوار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں الطاف تھا میں اس نے بنایا مجھے وتعز من تشاء وتذل من تشاء نصر اللہ تھا میں تو اس نے بنا یا نعت خواہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء درود پاک پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت پیارا کلام ہے ماشاءاللہ، آپ کو سن کر مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا ہم سب کا انشاءاللہ، میرا بھی آپ کا بھی. شاعر کہتا ہے قیامت کے دن سب چاہنے والے آپ لوگوں کی نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، اشارہ اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا. اگر آپ سب چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو تو سب مل کے پڑھو. اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا، اشارہ کر کے ہم کو بھی بلا لیں گے میرے آقا. پریشانی میں جب دیکھیں گے وہ مجھ کو قیامت میں، پریشانی میں جب دیکھیں گے وہ ہم کو قیامت میں، پریشانی میں جب دیکھیں گے وہ ہم کو قیامت میں، یقین ہے مجھ کو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا. سب پڑھے. یقین ہے ہم کو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا، یقین ہے مجھ کو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا، یقین ہے ہم کو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا. اور بہت پیارا شعر ہے، جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں، جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں، جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں، اسی میں سارے عالم کو چھپا لیں گے میرے آقا. کم از کم اتنی بلند آواز سے کہو مین روڈ تک تو آپ کی آواز جائے اور محبت سے سبحان اللہ.
اسی میں سارے عالم کو چھپا لیں گے میرے آقا۔ اور آخری شعر، سب کا ایک دوست ہوتا ہے، خوبے بھائی کے آپ ہیں اور میں ہوں، اسی طرح ہمارے نبی کی اتنی گہری دوستی تھی اللہ پاک سے، اور وہ دوستی کا صرف چھوٹا سا منظر بتا رہے شاید، چھوٹی سی تشریح۔ خدائے پاک سے اتنی گہری دوستی ان کی، کیسی دوستی؟ ایک دفعہ ایڈوانس میں کہہ دو سبحان اللہ۔ خدائے پاک سے ہے اتنی گہری دوستی ان کی، خدائے پاک سے ہے اتنی گہری دوستی ان کی، مجھے تو زخم جانے سے بچا لیں گے میرے آقا، ہمیں تو زخم جانے سے بچا لیں گے میرے آقا۔ جس کو دوزخ سے بچنا ہے نا، پڑھے میرے ساتھ آواز سے، مجھے تو زخم جانے سے بچا لیں گے میرے آقا، مجھے تو زخم جانے سے بچا لیں گے میرے آقا، اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر میں شان صحابہ ہو جائے، کیونکہ یہ میں نے ایک عہد کیا کہ جب بھی صحابہ ضرور پڑھوں گے انشاءاللہ۔ ایمان کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی بھی بات آ رہی ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ وہ کلام میں دوسری مرتبہ پڑھا ہوں، ایک دفعہ پڑھا تھا بس۔ علامہ عرب نواز حنفی صاحب اس پروگرام میں تھے اور اللہ پاک نے قبول بھی کیا ہے، میں وہ کلام پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے ساتھ مل کے کہیں، صحابہ 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 صدائیں لگاؤ، صحابہ صحابہ صدائیں لگاؤ، صحابہ کی عظمت پہ جانے لٹاؤ۔ کون کو لٹائے؟ سب لٹائیں گے، ہاتھ اٹھا کے سب مل کے کہو، صحابہ 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 ہے تارے نبی کا ہے فرما، صحابہ ہے تارے نبی کا ہے فرما، صحابہ ہے تارے نبی کا ہے فرما، محمد کے یاروں سے جاری لگاؤ، صحابہ صحابہ صدائیں لگاؤ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، صحابہ 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 کی عظمت پہ تن من فدا ہے، صحابہ کی عظمت پہ تن من فدا ہے، صحابہ کی عظمت پہ تن من فدا ہے، صحابہ کے منکر کو ہر دم جلاؤ، صحابہ کے منکر کو ہر دم جلاؤ۔ کیسے جلے گا صحابہ کا منکر؟
صحابہ صحابہ کرنے سے وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ والے ختم ہو جائے، صحابہ نہ ہو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے صحابہ کے دیوانے بیٹھے ماشاءاللہ اس جگہ پر بھی صحابہ 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 فخر سے ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ دو شعر ختم نبوت کے میرے اللہ کی رحمت عطا ختم نبوت ہے، ختم نبوت بولنا ہے میرے اللہ کی رحمت عطا میں نبوت ہے، غلامان صحابہ کی صداقت میں نبوت ہے، غلامان محمد کی صداقت میں نبوت ہے، میرے اللہ کی رحمت عطا ختم نبوت ہے، آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں کہیں نہیں، مل کے آقا کے بعد کوئی نبی کہیں نہیں کبھی نہیں، آقا کے بعد کوئی نبی کبھی نہیں کہیں نہیں، سنو ہے مسئلہ یہ ہے وفادار و حیادار میرے آقا محمد سے وفا ختم نبوت ہے، میرے آقا محمد سے وفا ختم نبوت ہے، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ جہاں سے پیارا ہے کہ مذہب دین و ایمان کی بقا ختم نبوت ہے، مل کے آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، ہاتھوں کو اشارہ کر کے بھائی کیمرہ گھماؤ، آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں کہیں نہیں، یہ دیوار گواہ ہے اس بات پر کہ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ہمارے حق میں، آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں کہیں نہیں، جزاکم اللہ، میرے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلام حمد باری تعالی اور شان صحابہ پر کلام پیش فرما رہے ہیں حضرت مولانا نصر اللہ صاحب۔ اب میں بزم قاسم آفیشل کے چیئرمین حافظ خبیب فاروقی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں، جناب خبیب فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مفتی صاحب کو 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، 10:15 ہو چکے ہیں، تو اشعار پیش کر کے پھر حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ تو شاعر لکھتا ہے، حضرت عمر کی شان بیان کر رہا ہوں، خصوصاً قاری صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر
انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے اور نہیں ساتھ چھوڑیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اور حضرت کرار رضی اللہ عنہ کی نماز. شاعر اس کو بیان کر رہا ہے لیکن جس ممبر پہ اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے وہ جو ممبر تھا وہ حضرت عمر کو کیوں یاد کرتا ہے, اس کی تڑپ کیا ہے, اس کی طلب کیا ہے, وہ شاعر بیان کرتا ہے. صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی نہیں. صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا وہ ممبر وہ حضرت عمر ہے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے. مفتی صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ شعر حضرت عمر کے شان میں ہے بالخصوص. دنیا میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اور قیام بھی آرام بھی اللہ کے رسول کے ساتھ فرما رہے ہیں, اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. اور لیکن کیا خدمات انجام دیں گے, شاعر اس کو بیان کرتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جوا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں پہ کوثر وہ حضرت عمر ہے. اب میں بلا کسی تاخیر برادر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد طلحہ صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. مختصر سے وقت کے لیے کہ تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار فرما کر آخر میں دعا فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام تقریباً طلبہ اکرام ہیں. میں اس نیت سے آیا تھا کہ درس دے دوں گا, درس قرآن اور درس حدیث ملا کر کے تھوڑا سا عام مجمع ہوگا, مگر یہاں سارے ہی خصوصی مجمع ہے تو مجھے اپنا موضوع بھی تبدیل کرنا پڑا ہے. دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا.
آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی طرف یلغار ہے، اور مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی طرف بھی یلغار ہے۔ دونوں چیز یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دفاع، یہ دونوں اللہ رب العالمین نے خود فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں یہود بہت زیادہ تعداد میں آباد تھے، اور یہود کے علماء بھی تھے جو تورات کا علم رکھنے والے تھے، مگر ضد عناد کہ اگر ہم اس آخری نبی پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری جو ہم نے اپنی تورات کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مسئلے بتاتے ہیں، قرآن کریم اپنی کتاب کو جو تحریف کر دیا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کا جو ہمیں موقع حاصل ہے، اگر ہم آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے تو یہ ساری جاہ و جلال، سارے منصب، سارے عہدے، ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، کسی نے انکار کیا، کسی نے جان کر کے ساری اللہ کے رسول کی علامات دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیا، مگر اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی ایک ایک چیز کا رد کیا۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ پیش یہ آیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے بات کرنے کے لیے، راعنا، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول کو متوجہ کرنے کے لیے راعنا کہا کرتے۔ تو یہود کیونکہ عبرانی زبان بولتے تھے اور یہ عربی زبان تھی، لفظ راعنا عربی زبان میں رعایت رکھنے کے معنی میں، اور یہودیوں کے ہاں راعینا عین کے بعد یا کو بڑھا کر کے ہمارے چرواہے، یہ معنی تھا، اور وہ اپنے دل میں اس معنی کا خیال کر کے اللہ کے رسول کو کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، اور سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہنستے تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار ہوئی، ناپسند ہوئی کہ میرے حبیب جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو بنایا، اس پوری دنیا کے نظام کو چلایا، اور اس کے پیچھے میں نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء بھیجے، پورے نظام ایک چلا کر کے میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس کی اس طرح توہین ہوتی رہے، اللہ خاموش رہے۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا، اے اہل ایمان تم بھی اللہ کے رسول کو اب راعنا نہیں کہو گے، انظرنا کہہ کر کے پکارو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، آپ کہو انظرنا۔ سورہ حجرات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنی بھی توہین ہوتی تھی، اس تمام توہین کو ختم کرنے کے لیے تمام الفاظ کو اللہ نے ختم فرمایا، اس لیے کہ میرے حبیب کو کوئی بھی جملہ نہ کہا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے دوسرے انبیاءوں کے نام لیے، محبوب کا نام نہیں لیا جاتا، اس کو دوسرے اور پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام کبھی بھی نہیں لیا۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اس کا نام لے کر کے مت پکارو، جس طرح تم ایک دوسرے کو ان کا نام لے کر کے پکارتے ہو، اس طرح نام لے کر کے مت پکارو، بلکہ اللہ نے جس طرح پکارا، جس طرح وہ آتے تھے دیہاتی اور اللہ کے رسول کو کہتے تھے اخرج یا محمد، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کے رسول کو بلاتے تھے، اللہ نے سورہ حجرات میں اس کا بھی رد فرمایا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کو اس طرح نام لے کر کے مت پکارو، کیونکہ اللہ نے خود نبی کا نام لے کر کے اس کو نہیں پکارا۔
قرآن کریم میں آپ کو ملے گا یا ابراہیم اعرض عن هذا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ قرآن کریم میں اللہ نے تمام انبیاء کو نام لے لے کے پکارا، مگر اپنے نبی کو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور فرمایا والضحی، اور فرمایا یاسین، طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مگر اپنے نبی کا نام یا محمد لے کر کے کبھی نہیں پکارا، اور نہیں یا احمد لے کر کے پکارا۔ اللہ نے اپنے نبی کا دفاع ہر آن کیا، تو نبی کا دفاع کرنا، نبی کی شان کی حفاظت کرنا، اس کے تقدس کی حفاظت کرنا، جب اللہ نے اپنی ذمہ داری لے کر کے دفاع کیا ہے تو مسلمانوں کو بھی اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے چند صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کئی صحابہ کا دفاع اللہ نے خود فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں، غزوہ بنی مصطلق میں اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے تھے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اور ترتیب یہ تھی کہ کسی ایسے مقام پر جا کے رکا جائے کہ جہاں فجر کی نماز ہمیں مل بھی جائے اور وہاں پانی کا انتظام بھی ہو۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام بھی جاگ گئے ہیں، اور تمام صحابہ بھی اٹھ کر کے قافلے کی روانگی کے لیے تیاری کر چکے ہیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے ساتھ ٹیک لگا کر کے سوئی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو اٹھانا بھی نہیں چاہ رہے، آرام کر رہی ہیں، سونے دو، لاڈلی بیوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سونے دیا۔ اب پریشانی صحابہ میں یہ تھی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور صبح کا وقت قریب آ رہا ہے، جہاں ہم رکے ہوئے ہیں یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو کیا کیا جائے گا؟ اور اللہ کے رسول کو جا کر کے کہے کون کہ اللہ کے رسول چلنا ہے، اور جو ہے سامان باندھ لیا گیا ہے اور پورا قافلہ تیار ہو چکا ہے جانے کے لیے۔ سب پریشانی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو رد فرمایا اور گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیونکہ آپ کی بیٹی ہے، اور جا کر کے انگوٹھے سے یوں مارا اپنی بیٹی کو، اللہ کے رسول کے سر اللہ کے رسول پر رکھ کر کے سو رہی تھی، انگوٹھے سے چونکا لگایا کہ یہ اٹھ جائے اور جو ہے ہم سفر پر آگے روانہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو انگوٹھا مارا ہے، فرمایا اے ابو بکر عائشہ کو مت مارو، اس کو چھوڑ دو، محبوب کی لاڈلی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی پسند نہ آیا کہ میرا سب سے محبوب ساتھی ہے، جس نے میرے اوپر اپنا گھر بار ہر چیز لٹا دیا، فدا کر دیا، مگر اللہ کے رسول کو یہ بات بھی پسند نہیں آ رہی۔ اللہ نے اپنے صحابہ کا دفاع جو کیا ہے وہ اس موقع پر ایسے کر کے دکھایا کہ اللہ کو یہ بات بھی ناپسند ہوئی، جس طرح اللہ کے رسول کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ حضرت عائشہ کو اٹھایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ چلو سفر کرو، آگے جا کر کے پانی ملے گا، وہاں قافلہ روکیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تھا کہ نماز کے لیے جب تم ارادہ رکھتے ہو اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو، اور فرمایا کہ کونیوں سمیت ہاتھ کو دھو، چہرے کا اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیوی یعنی اپنی محبوبہ اپنی صحابیہ کی خاطر اللہ نے اس قاعدے اور ضابطے کو تبدیل فرمایا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ،
اللہ نے یہ ضابطہ تبدیل کیا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو کچھ نہ کہا جائے. محبوب کی بیوی ہے اور محبوب لاڈلے صحابہ کی بیٹی ہے، مگر اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ جب میرے ایک صحابی سوئے ہوئے ہیں اس کو نہ اٹھایا جائے، صحابیہ سوئی ہوئی ہیں اس کو نہ اٹھایا جائے. اللہ نے ضابطہ تبدیل کیا اور جو ہے ضابطہ تبدیل کر کے فرمایا کہ اب تم پانی کے بجائے پاک مٹی سے بھی تیمم کرو گے، تمہارا تیمم کافی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور موجود تھے کچھ قریش میں سے سرداروں میں سے. اللہ کے رسول نے چاہا یہ چلے جائیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آپ ترسرو ہوتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آیا ہے. وما يدريك لعله يزكى. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے تزکیہ حاصل کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، آپ سے مسائل سیکھے. اور او يذكر فتنفعه الذكرى. اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دے گی. آپ کافروں پر لگے ہوئے ہیں، وہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے آپ کو نہیں پتا. اللہ نے اپنے اس صحابی کا بھی دفاع کیا کہ آپ اس صحابی سے ترشرو ہو رہے ہیں. اللہ اپنے نبی کو بھی اس بات پر نہیں چھوڑ رہے کہ میرے صحابہ سے روگردانی کی جائے. اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کا دفاع ہو، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول کا دفاع کیا جائے. تو یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ نبی کا دفاع کرنا اور نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا، یہ اللہ کی سنتیں ہیں. ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر نبی کا وجود باقی ہے تو ختم نبوت کے ذریعے سے باقی ہے، اور اگر صحابہ کا وجود باقی ہے تو ہمارا ایمان کامل ہے. اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹایا جائے تو ہمارے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ جیسا ایمان اللہ نے مانگا ہے، اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹایا گیا تو ہمارے ایمان کی کیا گارنٹی. اللہ ہمیں اپنے نبی کا دفاع کرنے والا، اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ان میدان میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے رب العالمین، جو یہ محفل سجائی گئی، تیرے پاک نام کا ذکر ہوا، تیرے حبیب کا ذکر ہوا، درود پڑھے گئے. اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو جزائے خیر اجر عظیم نصیب فرما. اللہ اس گھر میں بھی برکتیں نصیب فرما. یا رب العالمین، جتنے لوگ موجود ہیں سب کی جائز حاجات مرادیں پوری فرما، پریشانیاں مسائل حل فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے بھائی مصطفیٰ کی والدہ صاحبہ کو بھی صحت، زندگی، تندرستی، عافیت نصیب فرما. یا اللہ ان کے والد مرحوم کی کامل اور مکمل مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین، ہم سب کو اللہ سے محبت کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین،
دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما، یا اللہ دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی، یا اللہ امام مالک کا قول ہے کہ جس نبی کی شان میں گستاخی ہو اور اس نبی کی امت دنیا میں موجود ہو تو اس کو اپنی موت آپ مر جانا چاہیے۔ اللہ ہم تو اپنے نبی کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس کمزوری کو بھی معاف فرمائیے، اللہ ہماری اس کمزوری کو بھی معاف فرمائیے۔ یا اللہ مسلمان بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہوئے، یا رب العالمین ان کے اندر بہترین اقتدار، بہترین حکمران نصیب فرمائیے، یا اللہ امت کا درد غم رکھنے والے حکمران نصیب فرمائیے، یا اللہ امت کا بہترین رہنما اور مقتدا امت کو نصیب فرمائیے، یا اللہ امت میں اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت پیدا فرمائیے، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینہ، حسد ختم فرمائیے، یا اللہ آپس کی لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائیے، امت کو اتحاد نصیب فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔